امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹیرف کے نفاذ کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے گا، تاہم مجموعی سطح تقریباً برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اب سیکشن 232 اور 301 جیسے قوانین کے تحت ٹیرف عائد کرے گی۔ سپریم کورٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کا لدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ قومی ایمرجنسی کا قانون اضافی ٹیرف کی اجازت نہیں دیتا۔ فیصلے پر رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دیگر ممالک کی خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی معیشت اور صوبائی و ضلعی سطح پر صنعتی یونٹس کا قیام غربت کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہے۔ غربت اور عدم مساوات تخمینہ 2024-25 کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے تحت مقامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایس ایم ایز اور کاٹیج انڈسٹریز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معیاری تعلیم اور وسائل کے منصفانہ تقسیم کے ساتھ برآمدی ترقی قومی صوبائی سطح پر غربت میں نمایاں کمی لا سکتی ہے۔ نائجیریا کی ریاست زمفارا کے گاؤں پر مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ آوروں نے شام 5 بجے دھاوا بولا اور صبح تک کارروائی جاری رکھی۔ متعدد گھروں کو نظر آتش کیا گیا اور فرار ہونے والے افراد پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ حملے کے دوران کئی خواتین اور بچوں کو اغوا بھی کیا گیا، جبکہ زخمیوں کو میدیگوری منتقل کیا گیا اور طبی امداد بھی جاری ہے۔ مقامی رکن اسمبلی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت نے نیا آرڈیننس جاری کرتے ہوئے 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی کو جرم قرار دے دیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت کم عمر شادی رجسٹر کرنے والے نکاح رجسٹرار کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ بالغ شخص کو کم عمر لڑکی سے نکاح پر کم از کم 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کم عمر کے ساتھ رہائش یا تعلقات کو چائلڈ ابیوز قرار دے کر 5 سے 7 سال قید اور کم از کم 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ کم عمر بچوں کو شادی کے لیے صوبے سے باہر لے جانا چائلڈ ٹریفکنگ تصور ہوگا، جبکہ سرپرست کو بھی سزا دی جائے گی۔ آرڈیننس پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔